بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ مبارک ختم قرآن کی محفل ہمارے بھائی جناب نعمان قادری رضوی کے دولت خانے پر منعقد کی گئی ہے۔ میں صمیم قلب سے جناب نعمان قادری رضوی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب حافظ غلام قادر قادری رضوی زیادہ عمرہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اطال اللہ بقاہ کہ اللہ رب العالمین ان بچوں کو سلامت رکھے کہ قرآن سے محبت کے ساتھ اور قرآن کے احترام کے ساتھ دین سے وابستگی کے ساتھ جس کا کامل مظاہرہ کرتے ہوئے تراویح میں 10 روزہ الحمدللہ کلام پاک کی آج یعنی 11 روزہ تراویح الحمدللہ آج مکمل ہوئی اور بڑے احسن طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین پڑھنے والے قاری صاحب، سننے والے سامع صاحب اور تمام مصلیین کو اور جتنے اہل محبت قرآن پاک سے محبت کرنے والے، رمضان شریف سے محبت کرنے والے اور محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کلام سے محبت کرنے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جل وعلا کی وہ عظیم کتاب اور آخری کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے احکام بھی نازل فرمائے، قصص و واقعات بھی نازل فرمائے اور دینی نظریات و عقائد بھی نازل فرمائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب ہم لفظ اسلام کہتے ہیں یا لفظ دین کہتے ہیں تو اسلام اور دین عقیدے کے معنی میں ایک ہی درجہ رکھتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق برحق ہے، وہی معبود برحق ہے اور رسالت پر عقیدہ لازم اور ضروری ہے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے حضور باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا، پوچھ گوچھ ہوگی اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے پھر اہل ایمان کو داخل جنت کرے گا۔ اس بات کو سچ جاننا ایمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اب ان کی تعداد چاہے 12,000 ہوں یا ان کی تعداد ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 ہوں یا ایک روایت کے مطابق 2,24,000 ہوں، جتنے انبیاء آئے ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ ان تمام کا دین ایک ہی تھا، یعنی عقائد ایک ہی تھے، لیکن لوگوں کے مزاج کے حوالے سے اس وقت کے
نعتیں اور لحاظ کے حوالے سے، لوگوں کے طور پر، لوگوں کے لیے پریکٹس کے لیے، تعمیل کے لیے جو احکام اور عبادات جو رکھے گئے وہ مختلف رہے، بنی اسرائیل پر مختلف رہے، اس سے پہلے مختلف رہے، لیکن عقائد ایک ہی تھے، سب نبی ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ اور اس دین کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے کئی کتابوں اور کئی صحائف کا نزول فرمایا۔ کتابوں میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے۔ یہ مختلف انبیاء کرام کو دی گئی، اور ان انبیاء کرام نے ان کتابوں کو کے ذریعے اپنے امتیوں کی تربیت فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور قرآن خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ کتابیں لینے کے لیے یا کسی بھی صحیفے کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام کو ایک خاص جگہ پر بلایا جاتا تھا، اور وہاں پر انہیں لکھا ہوا کلام ان کے حوالے باقاعدہ طور پر کر دیے جاتے تھے، جو اس کا طریقہ ہوتا تھا۔ جس طرح کہ زبور کا معنی بھی لکھی ہوئی کتاب ہی کو کہتے ہیں۔ وہ لکھی لکھائی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائی۔ لیکن ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر جو کلام نازل ہوا قرآن مجید، تو ہمارے حبیب علیہ السلام کے اکرام و عظمت یہ تھی کہ وہ لکھا لکھایا یکدم یکمشت نہیں دیا گیا، بلکہ بالتدریج گریجولی آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے کے اندر جہاں حضور ہوتے وہیں وہی کا نزول ہو جاتا تھا۔ پہلے انبیاء کرام کو ایک جگہ کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ دور دراز سے سفر کر کے ایک خاص مقام پر پہنچے، اور اللہ رب العالمین اسی جگہ پر ان سے مخاطب ہوگا، اور اللہ رب العالمین اسی جگہ پر ان سے بات کرے گا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان یہ رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہے، جس حالت میں رہے، اللہ رب العالمین نے آپ پر کلام اتارا اور آپ پر بات فرمائی۔ اس لیے صورتوں کی ترتیب ہم دیکھتے ہیں، کچھ مدنی ہو گئی اور کچھ مکی ہو گئی۔ مکی اور مدنی صورتوں کے لیے ہم بات مزید سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں۔ ایک آسان سی بات یہ کی جاتی ہے کہ جو صورت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہو گئی، اور جو مدینے میں نازل ہو گئی وہ مدنی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی کہلائی، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی کہلائی۔ دیکھیے سورہ فتح جو ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کا نزول مکہ مکرمہ کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر آپ سورہ المائدہ کو دیکھیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ عرفات اور مکہ کے اندر ہو رہا ہے، لیکن سورہ المائدہ جو ہے وہ مدنی کہلائی۔ تو پتہ چلا کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو سرکار علیہ السلام مکہ میں رہے تھے، اور جب تک آپ مدینہ منورہ نہیں پہنچے، تو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا گیا، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا گیا۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ جتنی، ظاہر سی بات ہے کہ کسی تنظیم یا کسی تحریک کے باقی رہنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا منشور موجود ہو، ان کا آئین موجود ہو۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، منشور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تنظیم اور تحریک سے اس غلطی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں دیکھیں کہ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو عدالت یہی فیصلہ کرتی ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے لہٰذا پالیسی یوں بنائیں، آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا لہٰذا پالیسی ایسی نہ بنائیں۔ تو لہٰذا اختلاف اور انتشار کے لیے جو سپریم درجہ رکھتی ہے وہ آئین رکھتی ہے۔ اسی طرح دین کی جو بقا اور دین کا جو سب سے بڑا تحفظ ہے کتاب ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین آسمان سے، اگر بندوں کے اندر اختلاف بھی ہو جائے تو اس کا حل اسی کتاب میں ہوتا ہے۔ کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے، کچھ معاملہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی کتاب سے حالات لیے جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ انبیاء کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کتابیں اس وقت تک ہی محفوظ رہی جب تک وہ خود موجود تھے، لیکن جب وہ خود مزار مقدسہ میں چلے گئے تو کتاب کی جو اصل شکل تھی وہ امت نے بگاڑ دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ
وہ کتابیں یاد کسی کو نہیں ہوتی تھی، وہ کتابیں صرف یاد جو ہے وہ انبیاء کرام ہی کو ہوتی تھی۔ تورات ہے تو وہ حضرت موسیٰ ہی کو یاد ہے، زبور اگر ہے تو وہ حضرت داؤد ہی کو یاد ہے، انجیل اگر ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کو یاد ہے، کسی اور کو وہ کتاب یاد نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی وہ نبی انتقال کر جاتے، دنیا سے پردہ فرما جاتے، تو آنے والی قوم وہ اس میں رد و بدل کر دیتی، اپنی طرف سے اپنی سہولت کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ آیات کو تبدیل کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا اپنے مفاد اور بینیفٹ کے لیے کچھ باتوں کو داخل کر دیا۔ اور یہ کوئی ایک بندہ کرے گا تو نہیں، یہ ختم ہوئے تو اگلے آئے، انہوں نے چینجنگ شروع کر دی۔ آج بائبل کا جو حال ہے وہ آپ دیکھیے، یعنی ایک فادر اور پاپ کو اتنی اجازت ہو جاتی ہے کہ جناب وہ اس میں تبدیلی کرنے لگ جاتا ہے، اور پوری شکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں، غور کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام، قرآن کریم نے ان کا ذکر فرمایا، حضرت عزیر علیہ السلام جن کو یہود ابن اللہ کہتے تھے، معاذ اللہ خدا کا بیٹا۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ کیوں پیش آئی، یہ قابل توجہ بات۔ الیاس بھائی کو اندر بلا لیجیے، حضرت اندر آئیے، درود پاک پڑھیے، راستہ دیجیے، الیاس بھائی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی۔ یہ چند قیمتی باتیں ذرا توجہ سنیے، پھر ایک مضمون کو، کیونکہ موسم بھی ایسا ہے اور آپ حضرات بھی دور دراز سے آئیں، تو پھر اس کو مختصر انداز میں ہم سمیٹتے ہیں۔ بیٹا راستہ دے دو، آئیے آرام سے۔ ایک مسلمان کو یہ بنیادی باتیں یاد ہونی چاہیے، کوئی لمبی تقریر مقصد نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ختم قرآن شریف ہے تو قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں بنیادی باتیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہونی چاہیے، اور یہ بات جو ہے وہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی عقائد ہیں، اس کے ذریعے ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں اور دین کی پختگی ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ میں نے آپ کو ابھی تک یہ بتایا کہ پچھلی کتابیں کسی خاص جگہ پر دی جاتی تھی، لیکن قرآن کا یہ اعزاز ہے اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ جہاں ہمارے نبی مکرم ہوتے تھے قرآن وہیں پر آتا تھا۔ مکی اور مدنی کیوں اس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال گزارے تھے، تو 13 سال جو مکہ کے اندر گزارے، اس 13 سال میں جتنا قرآن اترا ہے یہ مکی کہلایا، اور اس کے بعد 10 سال جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور یہ پورے 23 سال کا عرصہ ہو گیا، تو اس وقت جتنی صورتیں اتری، چاہے وہ مدینے میں اتری، مدینے کے باہر اتری، کہیں بھی اتری، اب اس کو مدنی کہا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ وہ کتابیں انہی انبیاء کو یاد رہتی تھی، ان انبیاء کے علاوہ وہ کتاب کسی کو یاد ہوتی ہی نہیں تھی۔ حضرت عزیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا، معاذ اللہ، یعنی خدا کا بیٹا۔ اس کے بارے میں علماء نے اس بات کو لکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ ابن اللہ کہنے کی وجہ کیا تھی اور ابن اللہ کیوں کہا گیا تھا، تو اس کی ایک تفصیل بتانے کی بات یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ کی نیند طاری کر دی تھی، 100 سال کی نیند ان پر طاری کر دی گئی تھی، 100 سال کی نیند۔ اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ تو کیسے جلاتا ہے اور کیسے مارتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور ان کے ساتھ ان کی سواری، اس زمانے میں خچر پر سواری کی جاتی تھی، ان پر ان کے کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اٹھے، تو آپ جب انتقال کر رہے تھے تو آپ کا بیٹا 30 سال کا تھا۔ اب جب آپ اٹھے ہیں، یا علماء نے یہ بات لکھی کہ آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی یا 15 سال تھی یا جو بھی تھی، تو آپ اس سے عمر میں 15 سال بڑے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی عمر 30 سال ہے تو آپ 45 سال کے تھے۔ اب جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کے بچے کی عمر جناب جو ہے کہ وہ آپ سے 100 سال زیادہ ہے، اور آپ بالکل نوجوان ہیں۔ اس مجلس کے اندر جب آپ بیدار ہوئے، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو اٹھایا، تو قرآن کریم فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ آپ جب اٹھے تو آپ کو یوں لگا جیسے میں نے آدھا دن کوئی نیند کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے آدھے دن نیند نہیں کی، آپ نے پورے 100 سال نیند کی ہے۔ اس کی وجہ کیا پوچھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فانظر الی حمارک، اپنے اس حمار اور گدھے کو دیکھیے جو سامنے ہے، اس کی ساری ہڈیاں بکھر گئی ہیں، اور اپنے
اس پینے کی چیز کو دیکھیے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر علماء نے اس بات کو لکھا کہ دیکھیں جو جانور سامنے موجود تھا وہ سڑ گیا اور مٹی میں مل گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بدن اسی طرح سلامت تھا۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا انبیاء کرام کے علم کو یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ ان پر جیسے بھی حالات آئیں اور جائیں، ہاں ان کی توجہ کسی معاملے سے ہٹ سکتی ہے، کسی معاملے سے ان کی توجہ ہٹ سکتی ہے، لیکن ان سے کوئی عقیدے کا فساد لازم آ جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس سے سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ انی لانسا او انسا لاسنہ، سرکار فرماتے میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلا دیا جاتا ہوں، میں بھلا اس لیے دیا جاتا ہوں کہ تمہارے لیے سنت اور تمہارے لیے کوئی راہ کھڑی ہو جائے کہ جب تم کسی مسئلے کے اندر بھول جاؤ تو تمہارے لیے کیا راہ بنے۔ مختصر یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب آئے مجلس کے اندر تو آپ کا بیٹا بڑھاپے کی حالت میں موجود ہے، اور آپ نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو سامنے سے باندی نکل کر آئی آپ کی، اور وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بالکل ایک نوجوان ہیں، اور میں ان کی باندی تھی، ان کی عمر میں ان سے چھوٹی تھی، اور میں بوڑھی ہو گئی۔ تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا جناب وہ فلاں جو جگہ پر جرگاہ ہے وہاں پر فیصلہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے اپنا جب اعلان کیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عزیر تو 100 سال پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، تم مجھ سے دلیل کا تقاضا کرو۔ انہوں نے کہا عزیر تو وہ تھے جن کو تورات زبانی یاد تھی، عزیر تو وہ تھے جن کو تورات زبانی یاد تھی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سنو، ابھی میں آپ کو تورات زبانی سنا دیتا ہوں۔ تو اس وقت تورات کا ایک اصل نسخہ موجود تھا ان کے بیٹے کے پاس۔ جب اس کو سامنے رکھ کر دیکھا گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات جو ہے کہ بغیر کسی خطا اور غلطی کے سنا دی۔ اب آپ دیکھیں 100 سال ان پر موت طاری رہی لیکن حافظے میں کوئی فرق نہیں آیا، بدن مبارک اسی طرح سالم اور سلامت رہا۔ اس معجزے کو دیکھ کر قوم بڑی حیران ہوئی اور انہوں نے کہا یہ تو خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس غلطی کی طرف چلے گئے۔ لیکن بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کو حفظ کرنا، کتاب کو حفظ کرنا اتنا بڑا کمال تھا کہ بنی اسرائیل بھی کہتے تھے کہ اس کو نبی کے علاوہ کوئی حفظ نہیں کر سکتا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جب وہ کتاب اس صورت کے اندر یاد رہی تو ان کی کرامت اور وجاہت کا جب اظہار ہوا تو وہ نادان غلطی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب کا یاد رکھنا، اللہ کے کلام کا یاد رکھنا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ لیکن حضور کی امت کو اللہ نے یہ فضل عطا فرمایا کہ حضور کی امت کے بچے بچے کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اس کی ایک وجہ آگے چلتے ہوئے ہم عرض کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا دین قیامت تک رہنا ہے، اور یہ دین قیامت تک اسلام کی تنظیم، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اسلام کی تنظیم باقی اس لیے رہے گی کہ اس کا آئین باقی رہے گا، اور اس کا آئین جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو باقی رکھنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حضور، جب حضور نے دعا فرمائی، ایک تو اللہ رب العالمین نے حضور کے لیے قرآن کو یاد کیا، آسان کیا، اور ایک حضور کی دعا سے پھر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ دیکھیں کسی چیز کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کتاب کو آپ اپنا حساب کتاب بھی اگر کاروبار کا محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کو آپ لکھ لیں یا آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ تو قرآن کو بچانے کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے گئے۔ اس کو حضور علیہ السلام نے لکھوایا بھی اپنے دور مبارکہ میں، اور حضور علیہ السلام نے یاد بھی کروایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل عرب تھے، اہل عرب تو یوں ہی حافظے کے بادشاہ رہے ہیں، ان کو کئی نظمیں، کئی غزلوں کی کتابیں زبانی یاد ہوا کرتی تھی۔ اس عرب کا سب سے بڑا ملکہ یہ رہا ہے کہ اس قوم کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، وہ برادریوں کے شجروں کو یاد کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ 1000 خاندانوں کو وہ 1 منٹ میں بتا سکتے تھے کہ فلاں قبیلے میں کون 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 کون، یہ کس کی اولاد ہے، یہ کس کے، اس کا ددیال کیا، اس کا ننیال کیا ہے۔ یہ خاندانی سلسلہ جو ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو انساب، علم نسب کے اندر گویا کہ بہت بڑا عبور حاصل تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش اپنی امت کے ساتھ بھی فرمائی۔ ایک تو اس کی بشارتیں بھی دی، یاد کرنے کی، ہم آخری کی طرف چلتے ہیں، یاد کرنے کی ترغیب بھی دی کہ جو قرآن کو یاد کرے گا اس کا ملکہ و مقام کیا ہوگا۔ فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کر لیا تو یہ قرآن اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔
اس کے گھرانے میں سے، حافظ قرآن کے گھرانے میں سے ایسے لوگ جو کئی لوگ ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، تو یہ حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجاہت سے اس کے گھر والے جن پر جہنم ضروری ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو یہ مرتبہ حافظ قرآن کو دیا گیا۔ جب یہ اٹھیں گے قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ قرآن پڑھو اور چلتے چلو، جنت میں تمہارا ٹھکانہ کیا، تم چلتے چلو۔ جہاں وہ سانس لے گا یا سانس توڑے گا، یا غلطی کرے گا یا سانس توڑے گا، تو جہاں اس کا سانس منقطع ہو گیا وہی جگہ اس کا مسکن بن جائے گی، اور جہاں وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اگر اس نے پورا قرآن پڑھ لیا تو اس کا ٹھکانہ جنات عدن اور حضور کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام و مرتبے اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے حفظ کو، اور جو اس کا حفظ نہ رکھ سکے اس کے لیے بھی سزائیں پھر اتنی سخت رکھی گئی، اور بڑی سخت وعیدیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ جو قرآن کو پڑھ کر بھول جائے۔ لیکن اس میں اس میں علماء نے تعویل بھی کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے حلال و حرام کے تقاضوں کو ہٹا دے، اور وہ جو حلال کام ہے اس کو چھوڑ دے اور حرام کام کی طرف آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، جو قرآن کریم کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے احکام کو جانتا ہے، تو اگر وہ اس کے حلال و حرام کے پیمانے کو بگاڑ دے گا تو اس کے اوپر عذاب ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کے حفظ کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام اور اس کے فرامین کو ادا کرتا ہے، تو یہ ساری بشارتیں اللہ رب العالمین اس کے والدین اور اس کے خاندان اور جو یہ ساری بشارتیں ہیں اس کا مستحق وہ بندہ قرار پاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کی ہمت بھی باندھی اور بشارتیں بھی عطا فرمائیں، اس پر شاباشیاں بھی عطا فرمائی۔ اگر کوئی صحابی عمر میں بچہ بھی ہوتا اور اس کو قرآن یاد ہوتا اور قوموں سے زیادہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو قوم کا امام بناتے، قوم کا اسی کو مقتدا بناتے۔ جو قرآن جس نے اچھی طریقے سے پڑھتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دعا دیتے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے اندر اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ خود آقا کریم کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ خود حضرت ابی بن کعب کو بلایا، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف فضائل قرآن کے اندر ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابی، میں تم پر قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، پڑھنے کو سنو ذرا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پڑھنے کو کیا سنوں، کیونکہ حضرت ابی بن کعب کی قرات بڑی لاجواب تھی۔ کہا گیا کہ ان کی قرات کو حضرت جبرائیل بھی سنا کرتے تھے، اتنے خوبصورت وہ قاری تھے اور اتنی ترتیل اور اتنے لحن کے ساتھ وہ پڑھتے تھے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ کس طرح امت کو اس کی ترغیب دی گئی ہے قرآن کو بچانے کے لیے اسبابی طور پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا کہ ابی تم آؤ، میں تم پر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ مجھ پر قرآن کیا پڑھیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو جا کر قرآن سنائیں، ابی کو قرآن سنائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو سرکار فرمایا ہاں ان اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سنائے۔ تو حضرت ابی بن کعب اس پر رونے لگے، یعنی مقام پر آپ رونے لگے۔ یہاں سے حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا اتنے شرف کی بات ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عزتوں کے اصلاً مستحق ہے اللہ کی خلق کے اندر، ان کے لیے بھی یہ بات شرم و عار نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کسی شاگرد، کسی مرید یا کسی ماتحت کو کہیں کہ دیکھ پڑھنا اس لیے تھا کہ تاکہ قرآن کی عظمت و شان بیان ہو جائے، اور یہ بھی سنت حضور کی بن جائے کہ اگر بہت بڑا کوئی قاری بھی ہو تو وہ اس پر کندھے نہ چڑھائے بلکہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے شرف قرآن کو سمجھے، اور وہ بچے کے ساتھ بھی تلاوت قرآن کے اندر اگر وہ مگن ہو جائے، لگ جائے، سنانے والا ہو جائے تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کو حضور نے بلایا اور ان سے کہا تو قرآن مجھے سنا۔ ادھر تو یہ تھا کہ قرآن حضور ان کو سنا رہے ہیں تاکہ چھوٹے کو قرآن سنانا بھی سنت ہو جائے اور چھوٹے سے قرآن سننا بھی سنت ہو جائے۔ سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا کہ تم ادھر آؤ اور مجھ پر قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میری کیا ہمت ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید القراء ہیں، میں آپ کے سامنے کیا قرآن پڑھوں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ تو پڑھ اور میں سنوں۔ تو حضرت سیدنا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت سننی تھی کہ حضور علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری آنسوؤں سے بھر گئی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آیت ایسی پڑھ دی تھی جس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ وقت کیسا ہم بلائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے گواہ بنا کر، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر ہم آپ کو لائیں گے ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ہم نے اپنی قوم کو اللہ کا دین بتایا، حضرت نوح نے بتایا، حضرت ابراہیم نے بتایا، اللہ سب نبیوں کو بلائے گا اور سب نبیوں کو کہے گا کہ تم نے اپنی امت کو دین بتایا۔ اللہ ان کی امتوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کوئی دین بتانے والا آیا؟ کہیں گے نہیں، ہمیں تو کوئی دین بتانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم سے پوچھے گا کہ تم نے دین نہیں بتایا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں بتایا، ہم نے بتایا۔ تو اللہ تو ان کی امت سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دین بتایا، تم انکار کیسے کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ان سے کہیے کہ ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ تو انبیاء کرام کہیں گے کہ ہمارے پاس دلیل حضور کی امت ہے، حضور سید عالم کی امت ہے۔ تو ہمیں یعنی حضور کا کلمہ پڑھنے والے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ دے، جو جائیں گے ان کو اللہ رب العالمین سامنے لائے گا، اور وہ حضرات انبیاء کے دعوے کی سچائی بن کر سامنے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان انبیاء کی امت جو ہے، جو انبیاء پر الزام لگا رہی ہے، جھوٹ لگا رہی ہے، یہ تراویح پڑھنے والوں کو اللہ اٹھائے گا۔ اور یہ بات سچ یہ کہ ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں، نوح سچ کہہ رہے ہیں، آدم حضرت عیسیٰ سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کی امت کو تو وہ امت کہے گی کہ یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، یہ تو ہم سے بہت زمانے بعد پیدا ہوا ہے، یہ کہاں سے آ کر ہمارے نبیوں کی گواہی دے رہے ہیں؟ تو پھر حضور کی امت یہ کہے گی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گی یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہم تمہاری امت میں نہیں تھے، لیکن یہ باتیں ہمیں ہمارے نبی مکرم نے بتائی تھی۔ تو یعنی قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر گروہ پر ہم ایک گواہ بنا کر لائیں گے، اور اس گواہ کی صداقت کے لیے آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو معاملے کو دیکھتا ہوتا ہے، جسے کسی معاملے کی خبر ہی نہ ہو، جسے کسی معاملے کا علم ہی نہ ہو، جو کسی میں جا کر گواہی دینے کے لیے آ جائے اور یہ بات اس نے تو یہ چیز دیکھی نہیں ہے، یہ تو آئی وٹنس کس طرح دے سکتا ہے؟ تو اس وقت جج یہ کہے گا اس نے توہین عدالت کیا ہے، اور مجرم کو تو چھوڑو، پہلے اس کو جیل میں لے جاؤ۔ تو لہذا مجھے بتائیے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں سب سے آخر میں، مبعوث ہوئے سب سے آخر میں، لیکن اپنے سے پہلے جتنی امتیں وہ بھی اور حضور کی امت وہ بھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجِئْنَا، ہم لائیں گے، بِكَ آپ کو، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ان تمام پر شہیدہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ اسی کو مسئلہ حاضر ناظر کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت ہی کو نہیں، اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس آیت، اس حدیث کو جب بخاری شریف میں لایا گیا تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے اس مسئلے کو لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام پر اللہ رب العالمین صبح شام ان کی امت کے اعمال کو پیش کرتا ہے۔ سرکار نیک اعمال کو جب اپنی امت کے دیکھتے ہیں تو اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ثنا اور تعریف کرتے ہیں، اور امت کی جب برائی کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پھر امت کے لیے شفاعت و استغفار کرتے ہیں۔ تو سرکار یہ روئے جو تھے، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو وہ نعمت کے شکرانے کی وجہ تھی کہ یا اللہ رب العالمین تو نے مجھے کیا منصب اور مقام عطا فرمایا ہے کہ تیرے سارے بندے میرے سامنے ہتھیلی کے مانند ہوں گے، تیرے نبیوں کی صداقت کی بھی گواہی میں دوں گا، ان کی امت کے مومنین کی گواہی بھی میں دوں گا۔ وہ اپنی طرف سے اپنی امت کے لیے گواہی دے رہے ہوں گے، لیکن ان کی بات کی سچائی کے لیے بھی تو مجھے آگر لے کر آئے گا۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ سرکار اس لیے بھی روئے، اللہ اکبر، کہ آپ کی امت کے جو گناہگار اس وقت اٹھائے جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال آیا اور سرکار علیہ السلام رونے لگے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد دو باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ کہ قرآن سنانا بھی حضور کی سنت ہے، چھوٹے کو، جو بتانا چاہ رہا ہوں، چھوٹا ہو مرتبے میں بھی، لیکن استاد اگر شاگرد کو سنائے تو یہ بھی حضور کی سنت، شاگرد سے خود سنے یہ بھی حضور کی سنت، یہ سرکار علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھیں، جب سرکار نے یہ فرمایا تھا
کہ ابن مسعود، یہاں پر اہل سنت کا مسلک آپ دیکھیں کہ ابن مسعود تم مجھے قرآن سناؤ، تو قرآن میں ان کو کوئی آیت نہیں ملی، صرف یہی آیت ملی تھی جو انہوں نے پڑھی کہ وہ وقت کیسا ہوگا محبوب جب ہم ہر گروہ سے ایک گواہ بنا کر لائیں گے اور ان گواہوں کی صداقت پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو آپ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہ والی کوئی آیت پڑھ دیتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وہ آیت پڑھ دیتے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وہ آیت پڑھ دیتے. آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ عظمت مصطفیٰ والی آیت کیوں پڑھی؟ شان مصطفیٰ والی آیت کیوں پڑھی؟ تم اپنے درس قرآن میں وہ آیتیں پڑھتے ہو جو اتری ہے سرکار پر لیکن اشارہ اس میں بتوں کی طرف کیا گیا ہے، تو وہ آیتیں تم پڑھ کر جناب انبیاء اور اولیاء کی نفی نکالتے ہو. لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھ، سرکار نے عام کہا تھا ابن مسعود تیری قرات بہت اچھی ہے، تو مجھے آج قرآن سنا دے. آیت پڑھ رہے تھے جس سے سرکار علیہ السلام خوش ہو جائیں. تو یہی اہل سنت کا طریقہ ہے. اہل سنت یوں تو سارے قرآن پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، لیکن جب اس سے کہا جائے تلاوت کر تو کبھی الم نشرح لک صدرک پڑھتا ہے، کبھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم پڑھتا ہے، کبھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا پڑھتا ہے، کبھی لا اقسم بہذا البلد پڑھتا ہے. یعنی جس میں سرکار کی شانیں بیان کی گئی، شانوں کو چن چن کر لے کر آتا ہے. ہے یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، اسی کو حضور نے قبول کیا اور یہی حصہ اہل سنت کے پاس ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا مطلب اور مقصد ہے. اب میں بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے دیگر بحث بھی نکل سکتی ہے. دیکھیں آخری بحث جو یہاں سے، اب تک تو ہم نے قرآن کی عظمت و شان کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھا. قرآن سے جتنا محبت کریں گے قرآن دلوں کا غم دور کرتا ہے. قرآن سب سے بڑی ولایت ہے. جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، انبیاء سے بڑا کون ولی ہوگا؟ نبی پاک سے بڑا کون ولی ہوگا؟ سرکار نے جب پڑھا قرآن پڑھا، صحابہ نے جب پڑھا قرآن پڑھا، ولیوں نے جب پڑھا قرآن پڑھا. ان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن مجید تھا. ان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن مجید تھا، اس لیے کہ قرآن مجید اصل اللہ کے فیض کا سمندر ہے. تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. جب پریشانی ہو قرآن پڑھا جائے، مریضوں کی شفا کے لیے قرآن پڑھا جائے، مال کی برکت کے لیے قرآن پڑھا جائے. آج لاک ڈاؤن ہے اور اس میں کاروبار بند ہے، اور کاروباری جو بیپاری حضرات ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر ان کا گھر بار سارا نظام دینداری کا، رشتہ دار مفلس تمام کو اس سے حصہ ملتا ہے. بڑا صبر کیا ہے. تو میں ان دوستوں سے بھی جب مجھ سے ملتے تو میں ان کو کہتا ہوں یار قرآن پڑھو، اس سے تمانیت اور یہ ایسا صبر ہے جو پہاڑ جیسا صبر ہے جو آپ کر رہے ہو. یہ پہاڑ جیسا صبر تم برداشت کر رہے ہو. اللہ رب العالمین رزق حسنہ عطا فرمائے. لیکن اس وقت بھی جو دنیا و آخرت کا اگر رزق حسنہ ہم چاہتے ہیں اور تسلی چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید سے ملے گی. تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اس لیے مرشد بھی وہی ہوتا ہے جو قرآن کا عالم ہوتا ہے، امام بھی وہی ہوتا ہے جو قرآن کا عالم ہوتا ہے. جسے قرآن سے کوئی تعلق نہیں، دین میں اس کی کوئی عزت نہیں، وہ پیشوا نہیں بن سکتا. جو قرآن کے خلاف عقیدے میں جائے وہ پیشوا نہیں بن سکتا. وہ عمر میں ہمارے سے زیادہ ہو، مقام میں زیادہ ہو، سب ٹھیک ہے، لیکن قرآن جس کو مل جاتا ہے وہ عمر میں اگر چھوٹا بھی ہو تو اللہ رب العالمین بڑوں پر اسے عزت عطا فرما دیتا. اب آپ یہاں پر میں آخر میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ السلام کو جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ سورۃ الطٰہٰ ہے اور اس کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ دعا کرو، آپ یہ کہو، آپ یہ کہو ربی، اے میرے رب، زدنی، میرے لیے بڑھا دے، علما، میرے علم کو، میرے لیے میرے علم کو بڑھا دے. یہ حضور نے کیوں کہا؟ اس سے پہلی والی آیت اس موضوع کو کھولتی ہے. اس سے پہلے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو حضور اس کو یاد کرنے میں جلدی فرماتے تھے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، حبیب قرآن کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں. آپ قرآن کو یاد کرنے میں عجلت نہ کریں، جلدی سے کام نہ کریں. جب ہم آپ پر وحی بھیج رہے ہوں تو آپ سکون سے اس کو سماعت کریں اور اس پر آپ جلدی نہ کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ کہیں جبریل پڑھ جائے اور میں اس کو یاد نہ کر پاؤں،
یہ احساس ذمہ داری. اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نظمیں، کوئی غزلیں یا کسی چیز کو یاد کرنے کا کبھی آپ نے دستور کیا ہی نہیں. آج قرآن اتر رہا ہے اور آپ یاد کر رہے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب جبریل آپ کے سامنے قرآن پڑھیں، یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی کہ استاد جب پڑھے تو شاگرد فوراً اس کے ساتھ پڑھ کے یاد کرے. تو جبریل، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، جبریل جب قرآن پڑھتے تھے حضور کے سامنے تو سرکار فوراً ان جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، اجلت کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین فرما کر نہیں محبوب ایسا نہ کریں، آپ جلدی نہ کریں، اجلت نہ کریں آپ اس کے ساتھ. جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں اس کو یاد کرنے میں آپ اجلت نہ کریں. اس کا ایک مفہوم سورہ قیامہ کے اندر آتا ہے کہ جس میں اور کھول کر بیان کیا جاتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے میں یعنی شوق و محبت میں کہ میرے محبوب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور احساس ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شوق ذمہ داری پر اپنے مقام پر اس میں جلدی فرماتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جلدی فرمانا یا اس کو تیزی سے یاد کرنا، اس میں حضور کے ہونٹ سوکھ جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے کسی بات کو آپ رٹا لگائیں گے، رٹیں گے تو آپ کا ہونٹ سوکھ جائے گا، آپ کو پانی پینا پڑے گا، آپ کا حلق سوکھ جائے گا. تو یہ کیفیت حضور پر ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے قرآن یاد کرنا اور لوگوں کو سنانا. اب منہ سوکھے یا ہونٹ سوکھے ہمیں نہیں پتا، آپ کو ہم نے رسول و نبی بنا دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کتاب کو یاد کریں اور لوگوں کو پہنچائے. نہیں، حضور رسول بھی اور محبوب بھی ہیں. حضور رسول بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. تو رسالت تو یہ ہے کہ اس کو یاد کریں، لیکن محبوب ہیں تو اللہ فرماتا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. حبیب اپنی زبانوں کو تیزی کے ساتھ جلدی کرتے ہوئے نہ چلائیں. اس کی تفسیر میں یہ کہ حضور کے ہونٹ سوکھتے تھے تو سرکار بار بار اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر لگاتے تھے تاکہ تر ہو جائے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے حبیب پر یہ مشقت ہو رہی ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، تو اللہ نے آیت اتاری لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. حبیب آپ زبان کو حرکت نہ دیں، چلائیں نہ، سرے سے نہ چلائیں، سرے سے کچھ نہ بولیں، آپ چپ رہیں، آپ بس جلدی نہ کریں. یا اللہ اگر میں کچھ نہ پڑھوں گا تو جبریل تو پڑھ کے چلا جائے گا. فرما ان علینا جمعہ وقرآنہ، جبریل کو جانے دیجئے، ہم اس کو آپ کے سینے میں جما دیں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمائیں گے بھی ہم، وقرآنہ، اور آپ کو پڑھائیں گے بھی ہم. تو یا اللہ جب سب تو ہی کر دے گا تو جبریل کو بھیجا کیوں ہے؟ فرما فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب جبریل پڑھتا رہے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ کان لگا کر اس کو سنتے رہیں. جب جبریل چلا جائے تو آپ کے سینے میں اتارنا بھی ہمارا کام. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کر دینا بھی ہمارا کام. وقرآنہ، زبان سے جاری کر دینا بھی ہمارا کام. ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مطلب سکھا دینا بھی ہمارا کام. تو یہاں سے آپ دیکھ کے پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی اور محبوب بھی ہیں. میں بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ نے اپنی فیکٹری یا ٹیکسٹائل یا اپنی دکان کے لیے کوئی مینیجر رکھ دیا، وہ کہے جی مجھے گرمی بڑی رکھتی ہے، مجھے یہ کام بڑا ہو جاتا ہے، میں تھک جاتا ہوں. آپ کہیں گے جناب آپ کو گاڑی دی ہم نے، آپ کو بنگلہ دیا، آپ کو تنخواہ دی، آپ کو کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا. یہ 8 گھنٹہ آپ نے کام کرنا ہے اور ہمارا کام آپ نے کر کے دینا ہے، اس لیے آپ کو تنخواہ دی جائے. یہ مینیجر ہے. حضور کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ آپ کو رسول بنا دیا ہے کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے. نہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. اب قرآن تو یاد کرنا ہے، لیکن محبوب اگر آپ کو مشقت ہو رہی ہے نا تو صرف آپ یہ کہہ دو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے. جبریل پڑھتا رہے گا، آپ جلدی نہ کریں، ہم خود آپ کے علم کو بڑھا دیں گے. اور یقیناً اس کا خلاصہ میرے دوستو بزرگوں یہ نکلا کہ آج بھی اگر کوئی قرآن کو سینے میں لانا چاہتا ہے وہ پہلے عشق مصطفیٰ کو لائے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تعظیم اور حضور علیہ السلام کی محبت و عقیدت کو لائیں. قرآن کریم پر بات کرنے کے لیے اتنا مواد ہے کہ کئی راتیں ختم ہو جائیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں اس کی شان و عظمت، جلالت، یعنی قرآن ابھی شروع نہیں، اس کے جو مقدمات ہیں، اس کا جو انٹروڈکشن ہے، کئی جہتوں کے ساتھ اگر ہم کرتے رہیں تو کئی دروس اس پر ہو جائیں، لیکن اس کی شان و عظمت کا مقام یہ ہے کہ وہ ختم نہ ہو. جو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. ابھی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا یوم پاک بھی آئے گا، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے.
حضرت تمیم داری ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ یہ 4 ہستیاں وہ ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ سعید بن جبیر شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں سرکار مولا مرتضیٰ کے، اور مولا مرتضیٰ ایک رکعت میں نہیں، مولا مرتضیٰ اپنی سواری پر زین لگا کر، جو چیر ہوتی ہے نا، زین لگا کر اس پر زین باندھی نہیں جاتی اور آپ بیٹھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، ایک سواری کے اوپر اگر آپ کجاوا رکھیں، اس کی چیر رکھیں اور اس کی چیر کو باندھیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اتنے عرصے کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سرکار کی اتباع کے صدقے اور محبت کے صدقے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی، جو وقت لوگوں پر گھنٹوں کا گزر جاتا ہے قرآن کا، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ریل گاڑی یا ہبڑ دبڑ، نہ، اسی ترتیل کے ساتھ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، لیکن کرامات کا مظاہرہ یہ کہ جو لوگوں کو کئی دن لگ رہے ہیں وہ مولا مرتضیٰ کو چند منٹوں میں قرآن پڑھنے کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے کچھ دن پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں واضح طور پر اپنے اسی لائیو پروگرام کے اندر کتاب الانبیاء، بخاری شریف کتاب الانبیاء میں یہ روایت موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی چند منٹوں میں قرآن ختم کر دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جو عاصم بن برخیہ نے جو تخت اٹھا کر 2 مہینے کی مسافت پر لایا تھا، یہ ہو سکتا ہے؟ کہ لگے یہ ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب 2 مہینے کی مسافت پر 2 مہینے کے راستے پر بلقیس کا تخت پڑا ہوا تھا، سورہ نمل قرآن کہتا ہے نا، اور اس پر پہرا تھا، اور وہ کوئی جو لاکھوں ٹنوں کا وہ تخت تھا، اور اس پر پوری ایک سلطنت آباد تھی، اور حضرت سلیمان نے جب اس کو طلب کیا تو قال عفریت من الجن، جو سب سے خبیث اور طاقتور جن تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، جو دیو تھا اس نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ تو دیکھو دیو پر ولیوں کی طاقت کیسی ہوتی ہے، جو دیو ہوتے ہیں وہ دیو ہی رہ جاتے ہیں، جو دیو ہوتے ہیں وہ دیو رہ جاتے ہیں، اور ولی ولی ہوتا ہے۔ اب دیکھو عفریت دیو تھا، کیا تھا؟ بن تو قوم کو کہتے ہیں، لیکن تھا وہ دیو، عفریت جو تھا وہ تھا دیو۔ اب دیو نے کہا کہ میں لے آؤں گا، کہ آپ اپنے اس مقام سے، اس جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، یعنی 3-4 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ تو سودا تو سستا تھا کہ 2 مہینے کا راستہ جانے کا، 2 مہینے کا راستہ آنے کا، 4 مہینہ ادھر اتنے جھگڑے فسادات جناتوں سے لڑائی کر کے لانا، اس کو لانے میں کوئی 10 سال لگ جائیں اور آئے کہ نہ آئے، لیکن اگر دیو یہ بات کرے کہ میں 4 گھنٹے میں لے آؤں تو مان لینا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہمیں دیو کی ضرورت ہی کبھی نہیں ہے، اور ہمارے مجمع میں دیو آ کر بیٹھیں تو ہدایت لیں اور کچھ نہ لیں، ان سے ہم کوئی مدد نہیں لیتے، بلکہ آپ کا ایک شاگرد آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو انسان تھے، ولی کامل تھے، نام ان کا آصف تھا، آصف بن برخیہ، اور وہ حضرت سلیمان سے انہوں نے کچھ کتاب اور عشق پڑھا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ فرما قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھیں بند ہو کر کھلیں گے نہیں، تخت آ جائے گا۔ اور میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ بتاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ وہ قصص حقیقت ہے جو اللہ کی سچی کتاب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ بھلانے کی چیز نہیں، یہ ٹیمپریوری چیز نہیں، یہ یقینی عقیدے کی چیز ہے، یہ حقیقت ہے۔ آنکھ بند کر کے کھولنا سیکنڈ سے بھی کم کا ٹائم ہے، اور جیسے ہی حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے کھولی نہیں اور تخت وہاں پر آ گیا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، 2 مہینے جانے کے، 2 مہینے آنے کے، پلک جھپکنے میں تخت آیا، یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی 4 مہینے کا سفر پلک جھپکنے میں طے ہو جائے، اگر یہ سلیمان علیہ السلام کے ولی کے لیے ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے ولی کے لیے پلک جھپکنے میں قرآن یاد ہو جائے، پڑھ دیا جائے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سرکار اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ کے، میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار فرماتے داؤد علیہ السلام زبور اتنی جلدی پڑھتے تھے، یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں، داؤد علیہ السلام زبور اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ آپ اپنی سواری پر زین رکھتے اور اس کا پٹا باندھا نہیں جاتا کہ آپ زبور پڑھ لیتے تھے، آپ زبور پڑھ لیتے تھے۔ یہ سرعت بطور معجزہ کے، یعنی یہ جلدی، اتنی جلدی اللہ رب، وہ جلدی کچھ بھی نہیں تھی کہ ہبڑ دبڑ، وہ ہمیں جلدی نظر آ رہا، انہوں نے پڑھا پورے ہی ٹائم سے، جتنا اگر ہم پڑھیں نا تو ہمیں جتنے گھنٹے لگے نا، تو اللہ رب العالمین نے
ان تمام وقت کو ان کے لیے سمیٹ دیا تھا، پڑھا انہوں نے اسی سٹائل میں ہے جس سٹائل میں اگر قرآن ہم پڑھیں تو شاید پورا دن لگ جائے ہمیں یا 2 دن لگ جائے اس سٹائل میں پڑھنے کا. تو سٹائل، ترتیل، انداز، ادائیگی، لحن اسی طریقے کا تھا. لیکن ان کی کرامت یہ تھی کہ جس طرح کے میدان محشر میں ایک گناہگار پر وقت 50,000 سال کا ہوگا اور اللہ کے ولیوں پر ایک فرض نماز کا ہوگا، اس پر 50,000 سال کا وقت گزر رہا ہے میدان محشر کا. کہاں 50,000 سال، کہاں 5 منٹ کی ظہر کی فرض. ظہر کی جماعت 5 منٹ میں ہو جاتی ہے نا، 6 منٹ میں ہو جاتی ہے، 7 منٹ میں ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ ہو تو حبیبے والے چیخنے لگ جاتے کہ کیا کر رہے تھوڑا کم کرو. وہ کہتے 4 منٹ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اب 5 سے تم بڑھ جاؤ تو مولانا ایسا نہ کرو یار، تھوڑا کم کرو. کہ کرو تھے مولانا کو کیا ہو گیا ہے کہ مولانا اتنی لمبی کیا کوئی حساب کتاب کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں تو ظہر کی نماز 5 منٹ کی ہے، 5 منٹ کی نماز ہے. اتنا ٹائم میدان محشر میں اللہ کے نیک بندوں کا گزرے گا اور وہ کہیں گے اچھا فیصلہ ہو بھی گیا، اور جو لوگ ہوں گے وہ چیخ رہے. تو اللہ رب العالمین وہ 50,000 سال کا ٹائم ہوگا، 50,000 سال کا ہی، لیکن ان کے دلوں کو اتنا مطمئن پرسکون کرے گا کہ ان کو ایسے لگے گا جیسے ظہر کی نماز کا ایک ٹائم گزرا ہے، فرض نماز کا ایک ٹائم گزرا. تو یہ اللہ رب العالمین جل علا کے حوالے سے میرے دوستو یہ کرامات اور یہ عزتیں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اہل ایمان کو عطا فرمائے گا. یہ دنیا عارضی ہے، نہیں ہے. جو زاہد ہوگا وہی قرآن کو سمجھے گا، جو زاہد ہوگا وہی دین کو سمجھے گا. زاہد کا معنی یہی ہے کہ سب فنا ہو جائے گا، باقی صرف اللہ کی ذات. یہ جو چیزیں ہمارے سامنے، یہ مکانات یوں ہی رہ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے. بنایا ہم نے ہوگا لیکن یہ یوں ہی رہ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے. آج اس مائک پر میں بیٹھا ہوں، میں نہیں رہوں گا، کل دوسرا آئے گا. جس نے جب تک اپنے مائنڈ کو یہاں پر تیار نہیں کیا نا، وہ کلمے کی لذت ہی نہیں پا سکتا. جس نے اپنے آپ کو فانی یقین ہی نہیں کیا، وہ رب کریم کے ذکر کو پا نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ چاہیے ہم دل میں زہد رکھیں. زہد کا معنی یہ کہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، فنا ہو جائے گی. میں بھی اپنے اختتامی وقت کی طرف جا رہا ہوں، میرا بھی ایک وقت سمیٹ دیا جائے گا اور ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، باقی اللہ کی ذات رہے گی. اس کو نہ مانو تب بھی مرو گے، اس کو مان لو تو پرسکون رہو گے اور اللہ دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. تو آئیے دعا کیجیے اللہ رب العالمین جل وعلا اس محفل کو قبول فرمائے. قبولیت کے لیے سورہ جی ہاں سلام انشاءاللہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے، پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں سلام کا نذرانہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور دعا کر لیتے ہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف قبولیت کے لیے. جتنے لوگ نیٹ پر ہماری شامل ہیں، یہاں پر جو بہن بھائی ہیں، ساری امت کی جو ہماری بہنیں اور بھائی ہیں، تمام کی لیے رحمت اور عافیت کے طور پر، بالخصوص ہمارے بھائی نعمان قادری رضوی کے ابو کے لیے، ان کی امی کی صحت کے لیے، ہمارے شہزادے غلام قادری رضوی کے ماں باپ کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے سسر صاحب، ان کی ساس اور جانبین جو رشتہ دار ہیں، ہمارے نعمان کی ساس اور ان کے سسر اور خاندان تمام کے لیے، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تمام کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا رحمتیں اور برکتیں فرمائے. میں نے اس سلسلے کا ذکر اس لیے کیا تاکہ نعمان خوش ہو جائے. تو اب جو ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف آپ محبت سے پڑھیں. الفاتحہ. الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. یا الہ العالمین اپنے فضل سے اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما. جو تلاوت قرآن ہوئی، جن بچوں نے اس قرآن میں مولا کریم حصہ لیا اور ان بچوں کے ذریعے چھوٹے بچوں کے اندر یہ شوق چلا، مولا کریم انہیں برکتیں سعادتیں عطا فرما. مولا کریم ہمارے علاقے میں ایسے لوگ جو تلاوت قرآن کا شوق پیدا کرتے ہیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا کرتے ہیں، جیسے ہمارے طاہر بھائی بچوں کی مجلس لگا کر نعت پڑھانا سکھاتے ہیں، یہ ایک تحریک ہے. مولا کریم ایسے لوگوں کو ہمارے قوم میں باقی رکھ. اور مولا کریم یہ جو فیضان قرآن و سنت کا اور علم و عرفان کا جاری ہے، یا الہ العالمین اسے اس امت مسلمہ کے لیے صبح قیامت تک جاری رکھ. جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم جو اس مہلک امراض میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا عطا فرما. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما۔ قرآن کریم کی شفاعت مولا کریم پڑھنے والے، سننے والے اور تمام امت کو مولا کریم نصیب فرما۔ اتنی گرمی کے موسم میں مولا کریم محبت میں آئے، قرآن کی تعظیم میں آئے، قرآن کے احترام میں آئے اور اس مجلس کو سجایا۔ تراویح قرآن کا احترام، تراویح کا مقصد ہے قرآن سے محبت، تراویح کا مقصد ہے تیرے حبیب کی قرات سے محبت، تیرے حبیب کے دین سے محبت۔ گرمی ہو، پریشانیاں ہوں، کوئی چھ مولا کریم آڑے نہ آئی اور قرآن کی احترام اور اس سے محبت کے لیے اپنے اسے محبوب بناتے ہوئے اپنے شوق، اپنے آرام کو قربان کیا۔ مولا کریم ہر نمازی کی اس خدمت، بنیادی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے حبیب فرماتے ہیں شفاعت کرے گا اور کہے گا یا اللہ اسے بخش دے، اسے نیند آتی تھی لیکن میری وجہ سے اس نے نیند کو چھوڑا، اس کی کمر اور پاؤں اور بدن تلاوت کے شوق نے مولا کریم اسے اس طرف لایا اور اس نے آرام کو چھوڑا، اس کی شفاعت کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ شفاعت تمام امت کے حق میں، نیک قراء، نیک علماء، مولا مرتضیٰ جیسے قاریوں کے صدقے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے قاریوں کے صدقے مولا کریم ہم تمام کو یہ نعمت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے گھروں سے ہر قسم کے اختلاف، انتشار کو دور فرما، افتراق کو دور فرما، ہر قسم کی بے برکتی اور گھٹن کو دور فرما، مرض کو دور فرما۔ ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کا صدقہ مولا کریم سکون عطا فرما، رشتوں میں قدر عطا فرما، رشتوں میں مٹھاس عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں، نفس کے وسوسے، شیطان کے بہکاوے سے مولا کریم ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی مولا کریم محفوظ فرما۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگنے میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم معاف کرنے میں بھی ہمیں سخی کر دے، معافی مانگنے میں بھی پہل کر دے اور معاف کرنے میں بھی سخی کر دے۔ مولا کریم ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور تو معاف کر دیتا ہے، تو کوئی بندہ غلطی کرے ہم سے معافی مانگے تو مولا کریم ہمیں بخیل نہ بنا۔ مولا کریم اپنی جوادیت کی صفت ہمیں بھی عطا فرماتے ہوئے ہمیں بھی معاف کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین رزق میں برکت عطا فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بیپاری حضرات، جو کاروباری حضرات انہیں اتنا وقت مولا کریم وقفہ کیا، یا الہ العالمین اپنے فضل سے، اس صبر سے آنے والے وقت میں ایسی ترقی دے کہ نسلیں قیامت تک دل و دماغ اور رزق کی نعمت سے پرسکون ہو جائیں، آخرت میں پرسکون ہو جائیں۔ مولا کریم جو نیک لوگ اس علاقے سے جا چکے مولا کریم ان کی مغفرت فرما، قرآن کی شفاعت ہم تمام کے حق میں مقبول و مستجاب فرما۔ ہمارے نعمان کی والدہ اور والد صاحب کو صحت عطا فرما، مولا کریم ان کے خاندان کے ہر فرد کو صحت و سلامتی عطا فرما، مال و منال عطا فرما۔ ہمارے غلام قادر اور جتنے حافظ جنہوں نے حصہ لیا سننے میں، سنانے میں، جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، سب کو تو جانتا ہے۔ مولا کریم ان کے گھروں کو اس تلاوت قرآن کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ماں باپ کو اور ان اپنے بچوں کی خوشیوں سے ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا فرما۔ ہم اپنے بچوں کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، یا اللہ انہیں تیرے دین کا پابند بنا، انہیں نمازی بنا، مولا کریم صوم و صلات کا پابند بنا۔ مولا کریم ہمارے نعمان کو صاحب اولاد فرما اور مولا کریم نعمان کو اولاد کی اس عظیم نعمت سے مالا مال فرما۔ جو دعائیں کی قبول فرما۔ ہمارے الیاس بھائی، ہمارے صابر بھائی، حافظ صاحب قبلہ، الطاف بھائی، جتنے ہمارے دوست احباب یہاں پر موجود ہیں، مولا کریم تمام کو صحت و کمال و جمال عطا فرما۔ ہمیں دین متین پر کامل استقامت عطا فرما۔ تیرے محبوب بندے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، حضرت سلیمان کی دعا تھی، یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں کے ساتھ شمار فرما دے، ہمیں اپنے اچھے بندوں کے ساتھ شمار فرما، ہمیں اپنے اچھے بندوں کے ساتھ شمار فرما۔ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، والحقنا بالصالحین۔ جو دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، میں اس لائق نہیں کہ ان کی ترجمانی کروں، ان کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے میری تمنائیں اور مولا کریم ان کی تمنائیں بھی اپنی بارگاہ میں اور سب کی تمنائیں مستجاب و مقبول فرما دے۔ بچیوں کے 6 رشتے عطا فرما دے، جن کی بچیاں خیر سے گھروں کو گئیں، مولا کریم دونوں خاندانوں کی آنکھوں کی عزت اور وقار بنا دے۔ جن کے نرینہ اولاد ہے، مولا کریم ان کے بیٹوں کو آنکھوں کی اور سماعت کی، ظاہر کی، باطن کی حیا عطا فرما دے۔ بے شرمی اور مولا کریم بہرا روی سے مولا کریم انہیں محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، بری سنگت سے محفوظ فرما۔ ایسی خرافات جو فسق و فجور
اور مولا کریم بدکاری اور بدعقیدگی کی طرف لے جاتی ہے۔ مولا کریم ایسی مجلسوں ایسی سنگتوں سے ہمارے بچوں کو محفوظ فرما۔ ہم خیر کا تجھ سے ارادہ رکھتے ہیں، ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں، بدعات سے نفرت کرتے ہیں، ان تمام تیری نافرمانیوں سے ہم بیزار ہیں۔ مولا کریم اب ہم نے اعلان کر دیا اور تو ہمارے کہنے کے موافق کرتے ہوئے ہمیں ہدایت پر کامل کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں کامل عقیدہ عطا فرما، کامل عمل عطا فرما، کامل شرم و حیا عطا فرما، کامل تونگری عطا فرما، محتاجی بندوں سے مولا کریم بچا لے، اور مولا کریم اپنا ہی محتاج رکھ ہمیں بھی اور قیامت تک ہماری نسلوں کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے آقا کی دعا جو ہمارے آقا کثرت سے کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا واہلی ومالی یا رب العالمین یا رب العالمین۔ لائیو اس وقت ہماری بہنیں اور بھائی جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دعائیں ہمارے حق میں اور ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب و مقبول فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ توبہ قبولیت اور برکت کی نیت کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ